بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا تذکرہ کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے ظاہری طاقت اور شجاعت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت سے بھی نوازا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ خصوصی محبت تھی، کیونکہ جو قربت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہی آغوش نبوی میں ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے حوالے سے جو واقعات ہم بیان کرنے والے ہیں، یہ واقعات ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان واضح ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا ایک واقعہ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادگان حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ درمیانی رات میں ناگہاں یہ سنا کہ ایک شخص بہت ہی گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور زار و زار رو رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ وہ شخص اس حال میں حاضر خدمت ہوا کہ اس کے بدن کی ایک کروٹ فالج زدہ تھی اور وہ زمین پر گھسٹتا ہوا آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے اس کا قصہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں بہت ہی بے باکی کے ساتھ قسم قسم کے گناہوں میں دن رات منہمک رہتا تھا، اور میرا باپ جو بہت ہی صالح اور پابند شریعت مسلمان تھا بار بار مجھ کو ٹوکتا اور گناہوں سے منع کرتا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے باپ کی نصیحت سے ناراض ہو کر اس کو مار دیا، اور میری مار کھا کر میرا باپ رنج و غم میں ڈوبا ہوا حرم کعبہ میں آیا اور میرے لیے بد دعا کرنے لگا۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بالکل ہی اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا اثر ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر اپنے باپ سے اپنے جرم کی معافی طلب کی، اور میرے باپ نے اپنی شفقت پدری سے مجبور ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ بیٹا چل، جہاں میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی اسی جگہ اب میں تیرے لیے صحت و سلامتی کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ میں اپنے باپ کو اونٹنی پر سوار کر کے مکہ معظمہ لا رہا تھا کہ راستے میں بالکل ناگہاں اونٹنی ایک مقام پر بدک کر بھاگنے لگی اور میرا باپ اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان ہلاک ہو گیا، اور اب میں اکیلا ہی حرم پاک میں آ کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری سرگزشت سن کر فرمایا کہ اے شخص، اگر واقعی تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو اطمینان رکھ کہ خدا کریم بھی تجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں بحلف شرعی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی حالت زار پر رحم کھا کر اس کو تسلی دی اور چند رکعت نماز پڑھ کر اس کی تندرستی کے لیے دعا مانگی۔ پھر فرمایا کہ اے شخص، اٹھ کھڑا ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو نے قسم کھا کر یہ نہ کہا ہوتا کہ تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو میں ہرگز تیرے لیے دعا نہ کرتا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے اس شخص کو شفا مل گئی۔ کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت گرتی ہوئی دیوار تھم جانے کے حوالے سے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار کے سائے میں ایک مقدمے کا فیصلہ فرمانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مقدمے کے درمیان میں لوگوں نے شور مچایا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں سے اٹھ جائیے، یہ دیوار گر رہی ہے۔ آپ نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ مقدمے کی کارروائی جاری رکھو، اللہ تعالیٰ بہترین حافظ و ناصر و نگہبان ہے۔ چنانچہ اطمینان کے ساتھ آپ اس مقدمے کا فیصلہ فرما کر جب وہاں سے چل دیے تو فوراً ہی وہ دیوار گر گئی۔ دوستو، یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو ایسی ایسی روحانی طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ ان کے اشاروں سے گرتی ہوئی دیواریں تو کیا چیز ہیں
بہتے ہوئے دریاؤں کی روانی بھی ٹھہر جاتی ہے۔ ایک روایت میں علی بن زازان کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو ایک بدنصیب نے نہایت ہی بے باکی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جھوٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر میں سچا ہوں تو ضرور قہر الہی میں تو گرفتار ہو جائے گا۔ اس گستاخ نے کہہ دیا کہ آپ میرے لیے بد دعا کر دیجئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ بالکل ہی اچانک وہ شخص دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ دوستو یاد رکھیں، جس طرح سے کوئی شخص اپنے دوست کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی اپنے قریبی بندوں کی گستاخی کو برداشت نہیں فرماتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شیر خدا ہیں، ان کی گستاخی کرنے والے کا حال کیا ہوا یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں گئے تو آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر آواز بلند فرمایا کہ اے قبر والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا تم لوگ اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تم لوگوں کو تمہاری خبریں سنائیں؟ اس کے جواب میں قبروں کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے امیر المومنین، آپ ہی ہمیں یہ سنائیے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے گھروں میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے قبر والو، تمہارے بعد تمہارے گھروں کی خبر یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے لوگوں سے نکاح کر لیا اور تمہارے مال و دولت کو تمہارے وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو کر در بدر پھر رہے ہیں، اور تمہارے مضبوط اور اونچے اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں قبروں میں سے ایک مردے کی یہ دردناک آواز آئی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ چکے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں خرچ کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پا لیا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے تھے اس میں ہمیں گھاٹا ہی گھاٹا اٹھانا پڑا۔ دوستو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے کہ قبر والے ان کے سوالوں کا آواز بلند اس طرح جواب دیتے ہیں کہ دوسرے حاضرین بھی سن لیتے ہیں۔ یہ قدرت و طاقت عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ لوگ اپنی آوازیں تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور مردے ان کی آوازوں کو سن بھی لیتے ہیں، مگر قبروں کے اندر سے مردوں کی آوازوں کو سن لینا یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خاصان خدا کا خاص حصہ اور خاصہ ہے جس کو ان کی کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبر والوں کا یہ اقبالی بیان ہے کہ مرنے والے دنیا میں جو مال و دولت چھوڑ کر مر جاتے ہیں اور اس میں مرنے والوں کے لیے سراسر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور جس مال و دولت کو وہ مرنے سے پہلے خدا عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی ان کے کام آنے والے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان روایات اور کرامات کے بارے میں کچھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک یہ روایات درست ہیں اور کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں، واللہ عالم۔ دوستو ایک روایت میں حضرت ازبق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں میدان کربلا کے اندر ٹھیک اس جگہ پہنچے جہاں آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ آئندہ زمانے میں ایک آل رسول کا قافلہ ٹھہرے گا، اور اس جگہ ان کے اونٹ بندھے ہوئے ہوں گے، اور اسی میدان میں جوانان اہل بیت کی شہادت ہوگی، اور اسی جگہ ان شہیدوں کا مدفن بنے گا، اور ان لوگوں پر آسمان و زمین روئیں گے۔ دوستو اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کربلا کی پیشگوئی فرمائی ہے جو کئی سالوں بعد وقوع پذیر ہوا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے ان کے مکان پر بھیجا، تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ ان کے گھر میں چکی بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہی ہے۔ جب میں نے بارگاہ رسالت میں اس عجیب کرامت کا تذکرہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر،
اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی یہ بھی ڈیوٹی فرما دی ہے کہ وہ میری آل کی امداد و اعانت کرتے رہیں۔ دوستو، اس روایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو بارگاہ خداوندی میں اس قدر قرب اور مقبولیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو ان کی امداد و نصرت اور حاجت براری کے لیے خاص طور پر مقرر فرما دیا ہے۔ یہ شرف حضرات اہل بیت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خاصہ کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت اور ان کے وقار و اقتدار کا کیا کہنا کہ آپ کے گھر والوں کی چکی فرشتے چلایا کرتے تھے۔ دوستو، ایک دوسری روایت میں حضرت فضالہ بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقام ینبع میں بہت سخت بیمار ہو گئے، تو میں اپنے والد کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے گیا۔ دوران گفتگو میرے والد نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس وقت ایسی جگہ علالت کی حالت میں مقیم ہیں، اگر اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی تو قبیلہ جوہینہ کے گنواروں کے سوا اور کون آپ کی تجہیز و تکفین کرے گا؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے چلیں، کیونکہ اگر وہاں یہ حادثہ رونما ہوا تو وہاں آپ کے جانثار مہاجرین و انصار اور دوسرے مقدس صحابہ رضوان اللہم اجمعین آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور یہ مقدس ہستیاں آپ کے کفن و دفن کا انتظام کریں گی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے ابو فضالہ، تم اطمینان رکھو کہ میں اپنی بیماری میں ہرگز وفات نہیں پاؤں گا۔ سن لو، اس وقت تک ہرگز میری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ مجھے تلوار مار کر میری پیشانی اور داڑھی کو خون سے رنگین نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدبخت عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے آپ کی مقدس پیشانی پر تلوار چلا دی، جو آپ کی پیشانی کو کاٹتی ہوئی چبڑے تک پیوست ہو گئی۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا، کعبہ کے رب کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس زخم میں آپ شہادت کے شرف سے سرفراز ہو گئے، اور آپ نے حضرت ابو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام ینبع میں جو فرمایا تھا وہ حرف بحرف صحیح ہو کر رہا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سی پیش گوئیاں بیان ہوئی ہیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی شامل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکمل یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات یقینی ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی گئی روایت میں یہ فرمایا کہ میں بیماری کی وجہ سے وفات نہیں پاؤں گا بلکہ شہید کیا جاؤں گا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں ایک اہم کرامت خیبر کے دروازے کے حوالے سے ہے۔ مشہور روایت کیا جاتا ہے کہ جنگ خیبر میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا پھاٹک اکھاڑ ڈالا اور اس کے ایک کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواروں کو روکتے تھے۔ یہ کواڑ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ دوستو، ذرا سوچیں کہ کیا فاتح خیبر کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں ہی کا حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے کئی کرامات ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی مدد فرشتوں کی صورت میں اتاری ہے۔ جنگ بدر میں 313 کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ہی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے فتح پائی۔ یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا جو لقب ملا تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ملا تھا، اور یقیناً اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک حبشی غلام جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مخلص محب تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا، اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القرا سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القرا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا امیر المومنین نے۔ ابن القرا نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مدح و ثنا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو۔ غلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بلوا کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ رومال ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹے کا نشان بھی نہ تھا۔ دوستو، یہ روایت تفسیر کبیر سے نقل کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کرامات اور معجزات